بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ قبر میں حساب و کتاب لینے والے فرشتے یعنی منکر نکیر کون ہیں، ان کی شکل و صورت کیا ہے، فرشتے قبر میں کون کون سے سوالات کرتے ہیں، اور جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو ان کے دفن کرنے کے کتنی دیر بعد منکر نکیر قبر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص اچھا اور نیک ہو تو منکر نکیر ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص بد نیک ہو تو منکر نکیر ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ یہ تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ ایک مقررہ وقت کے لیے آتا ہے، اس وقت کے پورا ہونے کے بعد اس انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، لہٰذا اللہ عز و جل نے ہر انسان کے لیے اس دنیاوی زندگی کو دار عمل بنایا ہے، یعنی جو انسان دنیا کے اندر جیسا عمل کرے گا مرنے کے بعد آگے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ جب کوئی انسان اس دنیا میں مرتا ہے تو مرنے کے بعد آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ قبر وہ پہلی منزل ہے جہاں انسان سے اس کے اعمال کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حساب و کتاب انسان سے اس کے اعمال کے مطابق لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اچھا انسان ہو تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جاتا ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہو تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے اور ان کے ذمے مختلف امور لگائے ہیں۔ ہر فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے امور سے سر انجام دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دو خوفناک فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے جن کو منکر نکیر یا منکر عین یا عرف عام میں قبر کے فرشتے کہا جاتا ہے۔ تخلیق آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کے سپرد یہ کام دیا ہے کہ وہ ہر مرنے والے شخص سے اس کے قبر میں سوال و جواب کریں۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے ورثہ یعنی اس کے بیٹے اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں، اور اس کو دفن کر کے جانے لگتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ کو یہ مرنے والا شخص سن رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ ورثہ مردے کو دفن کر کے کچھ دور ہی جاتے ہیں کہ دو خوفناک شکل والے فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے ہر ایک انسان کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر مرنے والا شخص نیک تھا تو یہ دونوں فرشتے خوبصورت اور نورانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص گنہگار ہے اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا تو یہ دونوں فرشتے انتہائی خوفناک شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں دفن کر دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے، تو یہ دونوں فرشتے مرنے والے شخص سے سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا جاتا ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اگر مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس سے سوال کیا جاتا ہے، من نبیک، کہ تیرا نبی کون تھا؟ اور ایک دوسری روایت کے مطابق یہ پوچھا جاتا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تو اس ذات کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر مرنے والا شخص نیک ہو تو وہی جواب دیتا ہے جس طرح وہ دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتا تھا۔
وہ جواب دیتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ قبر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کس شخص کو ہوگی؟ جو دنیا کے اندر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا ہوگا، وہی شخص قبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکے گا۔ جو دنیا میں ان کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرتا تھا، اور جو شخص دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور بغض رکھتا تھا، وہ قبر میں ہرگز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پہچان نہ سکے گا۔ جب فرشتے میت سے 3 سوال کر لیتے ہیں اور مرنے والا شخص ان تینوں سوال کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے، تو اس کے بعد منکر نکیر مرنے والے شخص سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو پتہ تھا تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس نیک شخص کی قبر کو 70 ہاتھ وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور وہ قبر نور سے منور کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد منکر نکیر اس نیک شخص سے کہتے ہیں کہ اب تم سو جاؤ اور آرام کرو، اور اس وقت وہ نیک شخص منکر نکیر سے کہے گا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کو اپنے اچھے انجام کا بتا سکوں۔ تو اس وقت منکر نکیر میں سے ایک فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے کہ نہیں، اب تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، اب تم ایسے شخص کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگا سکتا سوائے اللہ کے جس کا تو پسندیدہ ہے۔ اگر مرنے والا شخص کافر، مشرک یا گنہگار ہو تو منکر نکیر اس کے سامنے اسی کے اعمال کے مطابق آتے ہیں، یعنی خوفناک شکل میں آتے ہیں، اور اس سے بھی یہی 3 سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، اور تیرا دین کون سا ہے، اور تیرا نبی کون ہے؟ تو مرنے والا کافر، مشرک یا گنہگار شخص ان سوالوں کے جوابات میں کہے گا کہ تم جو مجھ سے پوچھ رہے ہو میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ پھر فرشتے اس شخص سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی جواب دے گے۔ اس کے بعد زمین کو حکم ہوتا ہے کہ تم آپس میں مل جا، بس اس کے بعد زمین تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ زمین آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتی ہے، اور اس مرنے والے کی پسلیاں ایک دوسرے سے مل کر ٹوٹ جاتی ہیں، اور اس شخص کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر کو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بتا دیا جاتا ہے۔ یہ شخص قیامت تک کی اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ منکر نکیر اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے فرشتے ہیں اور ان کی شکل و صورت کیسی ہے۔ اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 2 بڑے بڑے قد کے فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ان کی کندھوں کا درمیانی فاصلہ 3 دن کی مسافت ہے، اور بعض روایات کے مطابق 3 ماہ کی مسافت ہے۔ ان دونوں فرشتوں کا رنگ سیاہ ہے، اور ان دونوں فرشتوں کے بڑے بڑے بال ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک آتے ہیں، اور ان دونوں فرشتوں کی آنکھیں بڑی بڑی دیگ کی طرح ہیں جو سیاہ رنگ کی اور نیلے رنگ کی ہیں، اور ان دونوں فرشتوں کے لمبے لمبے دانت ہیں جو ان دانتوں کے ذریعے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں فرشتوں کے پاس اتنا بڑا ہتھوڑا ہے کہ اگر روئے زمین کے تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو اس کو اٹھا نہیں سکیں گے۔ جب یہ ہتھوڑا کسی گنہگار انسان کو مارا جائے گا تو اس کا پورا جسم اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اور ایک دوسری روایات میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ ہتھوڑا کسی انسان کو پڑے گا تو وہ راکھ بن جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کسی شخص نے اس سے نجات حاصل کی تو آگے کا معاملہ آسان ہے،
اور اگر کوئی شخص قبر سے نجات حاصل نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے بچائے، آمین ثم آمین۔